محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی 30 سالہ سیاسی کریئر آزمائشوں سے مقابلے اور عوامی حقوق کی جد و جہد سے عبارت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسانی حقوق اور جمہوریت کی علم بردار تھیں محمد نواز شریف اور محترمہ شہید نے عوام کو میثاق جمہوریت کا تاریخی تحفہ دیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے آہنی عزم کا ثبوت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو ہے مشرف تھا جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے یہ بھی تاریخ ہے اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب جیالوں کی بڑی تعداد میں شرکت محترمہ شہید کو خراج عقیدت پیش ہمیں ملک میں جھوٹ اور فساد کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے تقسیم اور منافرت پھیلانے والی کچھ پتلیوں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھائیں گے عمران خان نے ملک میں انتشار اور جھوٹ کی سیاست کو پروان چڑھایا مشرف کی طرح سلیکٹڈ بھی ماضی کا حصہ بن جائے گا آئین کی بالادستی اور عوامی حقوق کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے امن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بے نظیر بھٹو واقعی بے نظیر تھیں آخری سانس تک وفاق کی زنجیر بن کر پاکستان کے اتحاد ترقی اور خوشحالی کے لیے برسر پیکار رہیں محترمہ شہید سیاست میں تدبر بہادری اور جد و جہد کی روشن مثال آئین پارلیمنٹ جمہوریت عوامی حقوق اور سماجی بہتری کے لیے ان کی جد و جہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے کیا انتخابات مہنگائی بے روزگاری کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں سب پارٹیوں کی بات چھوڑ کر پاکستان کی بات کریں عمران خان سمیت سب کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے سربراہ مسلم لیگ ق چوہدری شجاعت حسین اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا فیصلہ پاکستان اور ازبکستان کے تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے پر اتفاق وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ازبیک نائب وزیر اعظم کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ وزیر اعظم کی وسط ایشیائی ممالک کو سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے روابط بڑھانے کی پیشکش کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے کے لیے مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد نو آبادی بنانے کے اقدامات میں تیزی حریت قیادت کا تمام تر مظالم کے باوجود تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم بھارت میں انتہا پسندی عروج پر مسلمانوں عیسائیوں کے بعد دلت کمیونٹی بھی نشانے پر تامل ناڈو میں دلت کمیونٹی کی مندر میں داخلے پر پابندی مندر کی تزئین و آرائش پر 60 لاکھ روپے خرچ کیے گئے نچلی ذات والوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی روسی صدر کی یوکرین کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادگی بات چیت سے انکاری نہیں دوسرے فریق پر منحصر ہے کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے ولادیمیر پوتن کا انٹرویو یوکرین نے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی چین نے کرونا کی حساسیت میں کمی کر دی بیرون ملک سے آنے والے افراد کے لیے 8 جنوری سے قرنطینہ ختم کرنے کا اعلان شہریوں کی طرف سے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم
امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان کی شدت میں بتدریج کمی، مختلف واقعات میں 56 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ طوفان سے امریکہ کا تقریباً 60% حصہ متاثر ہوا۔ طویل خشک موسم کے بعد بارش برسانے والا سسٹم ملک میں داخل، بلوچستان بھر میں باران رحمت اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی۔ کل رات سے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے۔ خشک موسم، دھند اور آب و ہوا میں نمایاں تبدیلی ہوگی، محکمہ موسمیات۔ پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کردہ جنرل ایمنسٹی کی آخری تاریخ میں چند دن باقی۔ 31 دسمبر کا انتظار کیے بغیر پاکستان ویزا آن لائن سسٹم کے ذریعے اپنا ایگزٹ پرمٹ آج ہی بنوائیں اور قانونی طریقے سے بغیر کسی اوور چارجز پاکستان سے جائیں۔ بھارت اور صومالیہ کے شہری وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن تشریف لائیں، اس سہولت سے بلا تاخیر فائدہ اٹھائیں۔ بصورت دیگر 1 سال سے زائد اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں 3 سال قید اور آئندہ پاکستان میں داخلے کے لیے بلیک لسٹنگ کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان۔ اسٹیٹ لائف گولڈن انڈاؤمنٹ پلان، صرف 7 سال کی ادائیگی پر پائیں 20 سال کا تحفظ۔ State Life Insurance Corporation of Pakistan. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے بارے میں۔ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ دن کی مناسبت سے ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں شہید لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 30 سالہ سیاسی کیریئر میں بے نظیر بھٹو نے آزمائشوں کا تدبر اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ عوام کے سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کے لیے بے مثال جدوجہد پر محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ انسانی حقوق اور جمہوریت کی علمبردار تھیں۔ انہوں نے ملک کی سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی تمام عمر جہد مسلسل کی ولولہ انگیز داستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے عوام کو میثاق جمہوریت کا تاریخی تحفہ دیا اور سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ میثاق جمہوریت ہمارے قائدین کی سیاسی بصیرت کا ایک اور تاریخی کارنامہ ہے، جس سے نئے سیاسی کلچر اور روایت کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے آہنی عزم کا ثبوت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آئین کی بالادستی اور عوامی حقوق کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ گڑھی خدا بخش میں برسی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک میں جھوٹ اور فساد کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے۔ تقسیم اور منافرت پھیلانے والی کٹ پتلیوں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھائیں گے۔ مشرف کی طرح سلیکٹڈ بھی ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شیراز علی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بی بی شہید نے ہمیشہ آمر اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا۔ آئین کی بحالی، ملک میں جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بی بی شہید نے ہمیشہ ملک کو جوڑنے کی بات کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نفرت کی سیاست میں نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा, अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड ये रोना रोते हैं कि मुझे व्हाइट हाउस ने साजिश करके निकाला, जबकि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च का आगाज किया और सिलेक्टेड को पहली मर्तबा पार्लियामान में अदम एतमाद के जरिए निकाला। और जब आपने फैसला किया, नहीं, जब आपने हुक्म किया कि हमने सिलेक्टेड को निकालना है, जब आपने मुतालबा किया कि ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड हमारे आईनी हुकूक के खिलाफ साजिशें कर रहा है, आम आदमी का मुआशी कत्ल करवा रहा था, महंगाई की सुनामी अरूज पे था, टैक्सेस का तूफान खड़ा कर रहा था, आपका पेट पे डाका, आपका जेब पे डाका डाल रहा था, तो इसी पीपल्स पार्टी के जियालों ने, इसी पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों ने उसको ललकारा, तो जिए भुट्टो का नारा के साथ ललकारा। आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकालकर बाहर फेंका। फौज ने नहीं, अदालत ने नहीं, पार्लियामान ने भेजा। ये आपकी जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पिछली हुकूमत में कश्मीर का भी दिफा नहीं कर पा रहे थे, ताहम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आलमी सतह पर मुल्क के वकार और इज्जत को बहाल किया है। हमें इमरान खान की जो अपीजमेंट का पॉलिसी था दहशतगर्दों के लिए, जो अपीजमेंट का पॉलिसी था इंतहा पसंदों के लिए, उसको छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान का रिट कायम करना पड़ेगा। एक बार फिर एक होके इन इंतहा पसंदों, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा हसन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो समेत दीगर मुकर्रर ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की मुल्की और जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। इससे पहले जलसे में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी के मौके पर उनकी रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। जलसा गाह में जायद हुसैन की लिखी गई शहीद भुट्टो ख़ानदान के एजाज़ में किताब की भी रोनुमाई की गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम इक़दाम कर रही है और मुल्क जल्द तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन होगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो, लाड़काना। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि वो अपने नाम की तरह बेनज़ीर थीं। उन्होंने सब्र आज़मा हालात में भी एक बहादुर बेटी, माँ, अहलिया और बहन के रिश्ते बड़ी खूबसूरती और जुर्रत से निभाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो सियासत में तदब्बुर, बहादुरी और जद्दोजहद की रोशन मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो आखिरी सांस तक विफाक की जंजीर बनकर पाकिस्तान के इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा नहीं। मोहतरमा ख़वातीन सियासी कारकुनों के लिए एक तहरीक का दर्जा रखती थीं। उन्होंने हमेशा आमरीत को ललकारा। आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, अवामी हुकूक और समाजी बेहतरी के लिए उनकी जद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान था, जिसे कौम कभी भुला नहीं सकेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 30 साला सियासी जद्दोजहद मुल्क की सियासी तारीख का रोशन बाब है। पंजाब की सियासत में उनके किरदार के बारे में देखते हैं फरहाना खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर 1967 में लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन की रिहाइश गाह पर कायम हुई और अपने सियासी सफर का आगाज पंजाब से किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी पंजाब की सियासत में भरपूर पजीराई मिली। पंजाब से अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में नया सियासी कल्चर मुतारफ कराया। पहली मरतबा सियासत को अवामी रंग मिला और सियासत ने ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर गली मोहल्ले तक का सफर तय किया। अवाम को ताकत का सरचश्मा करार देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अवामी खिदमत की सियासत से लोगों के दिल जीत लिए। वो हमेशा लाहौर को और पंजाब को फोकस करती थीं और कहती थीं कि जो भी तहरीक लाहौर से चलेगी और पंजाब से चलेगी
वही कामयाब होगी। برطانیہ میں 2 سال جلا وطنی میں گزارنے کے بعد اپریل 1986 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لوٹ کر واپس لاہور پہنچیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ اور بزرگوں، عوام کو نجات ہوگی جب جاگیرداری ختم ہوگی، جب ناانصافی ختم ہوگی، جب آوریت ختم ہوگی، جب تشدد ختم ہوگی، تو اس وقت سب مان آگے۔ جب بے نظیر بھٹو نے مینار پاکستان میں جلسہ عام سے خطاب کیا تو اہل لاہور کا ایسا جمع غفیر تھا کہ داتا دربار چوک سے مینار پاکستان کی محض 1 کلومیٹر سے بھی کم مسافت طے کرنے میں 3.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ جب تک پاکستان میں غریب ہے تو بھٹو شہید زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ پنجاب کے لوگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے کیونکہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر نے اپنے والد کے مشن کی تکمیل کے لیے قومی مفادات کا دفاع کیا، خواتین کو بااختیار بنایا۔ وہ حقیقی طور پر وفاق کی علامت تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہلیان پنجاب نے ہمیشہ ان کے فیصلوں کا خیر مقدم کیا۔ ان کی آخری تقریر بھی پنجاب کے شہر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں تھی۔ ہنستی مسکراتی عوام کے نعروں کا جواب دیتی لیڈر ہمیشہ کے لیے عوام کے ذہنوں میں امر ہو گئیں۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر ہے، عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، بصورت دیگر بہت نقصان ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ اگر ہم نے سیاست کو نہ سنبھالا تو 1 پیسہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا انتخابات مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ سب جماعتوں کو پاکستان کا سوچنا ہوگا ورنہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ صرف پاکستان کی بات کی جائے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ فوج اقتدار میں نہیں آئے گی، عمران خان سمیت سب کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام دیکھ رہے ہیں کہ منتخب نمائندے کیا کر رہے ہیں، صرف تنخواہ اور مراعات لینی ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت نوید انور چودھری کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، سینیٹر مشاہد حسین سید، چودھری شافع حسین اور دیگر سیاسی شخصیات نے بھی ظہرانے میں شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے استعفوں کے معاملے پر ملاقات کی استدعا کی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق چیف ویب ملک عامر ڈوگر نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور دیگر رہنماؤں پر مشتمل وفد ملاقات کا خواہاں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے رابطے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ استعفوں کی تصدیق کے معاملے میں آئین اور اسمبلی قواعد میں واضح طریقہ کار موجود ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ طے پایا ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف گڑی خدا بخش سے واپسی پر پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ کسانوں کی سہولت کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں۔ کسان پیکج کے حوالے سے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کسان پیکج پر عمل درآمد کے حوالے سے اب تک کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ازبکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روابط میں اضافے سے خطے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر تجارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سمرقند میں ایس سی او سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر شوکت مرزائیوف سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کے بہت مواقع ہیں جن سے استفادہ کرنا ہوگا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سڑک اور ریل کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی کی پیشکش کر رہا ہے۔ رابطوں میں اضافے سے تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ ازبیک وفد نے وزیر اعظم کو مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کی تاج برادری کے درمیان ملاقاتوں اور دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے کاوشوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि रुकने कौमी असम्बली की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। इमरान खान की ईमा पर एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI आज भी सियासी इंतकाम और मनफी रविश पर कारबंद है और इस सियासी इंतकाम से मुल्क और अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान नैब और FIA की तरह अब एंटी करप्शन पंजाब को भी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI की क़यादत मुखालिफिन को धमकाने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुकन कौमी असम्बली के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार से गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर ख़जाना जावेद अली मुनवा की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इलाक़े में अवामी फलाह के जारी मंसूबों और उनकी बरवक्त तकमील में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम खित्तों की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सेनेटर इसहाक़ डार ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत की तरफ से मुआवनत की फ़राहमी पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि PTI ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लेकर मुल्क के माशी हालात ख़राब किए। सैलाब मुतासरीन आज भी हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इमरान खान ने मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए काम किया। जमहूरियत के लिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि आज का दिन पीपल्स पार्टी के लिए बड़े सानहे का दिन है। सारी पार्टियां मिलकर मुल्क बचाना चाहती हैं, जबकि PTI मुल्क को कमज़ोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर पर घूमने की लत लग चुकी है। PTI अगर इस्तीफ़े देना चाहती है तो किसने रोका है? शाज़िया मरी ने कहा कि PTI के अरकान इस्तीफ़ा देकर फिर स्पीकर के पाँव पकड़ते हैं कि हमारी तनख्वाह और मरात ना काटी जाएँ। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि मुल्क की मईशत की तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की राह हमवार करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और PTI वाले नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। 2017 का तरक्की करता पाकिस्तान किसने डुबोया और किसने इस हाल को पहुंचाया? आज बताया जाए कि नवाज शरीफ का गुनाह क्या था और आज बताया जाए कि लाडले को लाने के लिए एक बेगुनाह नवाज शरीफ को बलि क्यों चढ़ाया गया? क्या पाकिस्तान के अंदर ये सहूलत किसी और शख्स के पास है कि अदालत में पेश हुए बगैर किसी को जमानत न सिर्फ मिल जाए बल्कि कंफर्म हो जाए? कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से किए गए यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं मीर मोहम्मद इकबाल, फिरदौस अहमद शाह और गुलाम नबी वसीम ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा कि फ़िस्ताई मोदी हुकूमत दुनिया को गुमराह करने के लिए ऐसा जाहिर कर रही है कि मकबूजा इलाके में हालात मामूल के मुताबिक हैं। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद इसे अपनी नौ आबादी बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ताहम भारत ज़ालिमाना हथकंडों से कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में कभी कामयाब नहीं होगा। भारतीय पुलिस ने अपनी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों को जारी रखते हुए बेबुनियाद इल्जामात पर जम्मू खित्ते के जिला रामबन से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ताजरों के 118 मवेशियों और 8 गाड़ियों को जब्त कर लिया। भारत में मोदी की हुकूमत गाय रक्षा के नाम पर इस कारोबार को मुसलसल निशाना बना रही है। महकमा सेहत के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर काबिज हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लान कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे।
بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر مظالم نیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے دور میں منافرت اور تقسیم کی پروان چڑھتی پالیسی سے نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تامل ناڈو کے ایک گاؤں ویرودا سمپٹی میں انتہا پسندوں نے مندر میں دلت کمیونٹی کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ انتہا پسندوں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس مندر کی تعزین و آرائش پر 60 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں، لہٰذا اب نچلی ذات والوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ طویل خشک موسم کے بعد ایک مغربی لہر بلوچستان کے شمال مغربی علاقوں میں داخل ہو چکی ہے، جس کے باعث کل رات سے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے وسیع علاقوں، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بارش بارانی علاقوں میں کھڑی فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، جبکہ دھند اور درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم شمال اور مغربی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -13، سکردو -10، استور، کالام -7، ہنزا -6، زیارت اور راولاکوٹ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 1، لاہور 5، کراچی 12، پشاور 0، کوئٹہ -3، گلگت -3، مظفر آباد 2، مری 0، دیر -3، چترال -1، راولاکوٹ -4، مالم جبہ -3، فیصل آباد 6، ملتان 4، سرگودا 5، سری نگر -5، جموں 4، لہ -13، پلوامہ 4، اننت ناگ 4، شوپیاں 0 اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شکریہ انیس۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، پارلیمنٹ کے فرائض میں سب سے اہم قانون سازی ہے۔ اس کی عزت اور وقار اسی میں مضمر ہے کہ زمینی حقائق اور عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بروقت اور بہترین قانون سازی کی جائے۔ رواں سال پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد 36 قانونی مسودات کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کا درجہ دیا گیا۔ تفصیل ملک عمر سے۔ پارلیمنٹ واحد ادارہ ہے جس کی جڑیں عوامی امنگوں سے منسلک ہوتی ہیں۔ قانونی قواعد بنانے اور انہیں تبدیل کرنے کا حق صرف اور صرف پارلیمنٹ کا دائرہ اختیار ہے۔ قانون سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کی رواں سال کی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ موجود اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے تاحال 36 قانونی مسودات قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ بن پائے۔ ان میں اہم قوانین میں دوران حراست کسی شخص کو سرکاری اہلکاروں کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کی تمام کارروائیوں سے تحفظ فراہم کرنے کا قانون، ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ روک تھام اور سزا ایکٹ 2022، کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی ایکٹ 2022، بچوں کی مزدوری کے حوالے سے ایکٹ 2022، بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان کے قیام کا قانون اور نارکوٹک سبسٹینسز ترمیمی ایکٹ 2022 شامل ہیں۔ مذکورہ ایکٹ 4 کلو گرام یا اس سے زیادہ منشیات برآمد ہونے پر موت یا عمر قید کی سزا اور 25 لاکھ روپے سے کم جرمانے کی سزا بھی فراہم کرتا ہے۔ پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے دوسرے اہم قوانین میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ترمیمی ایکٹ 2022، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ترمیمی ایکٹ 2022، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی ایکٹ 2022 اور فائنانس ایکٹ 2022 شامل ہیں۔ رواں سال کام کی جگہوں پر خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کے ترمیمی مسودے کی بھی منظوری دی گئی۔ رواں سال قومی اسمبلی میں مجموعی طور پہ 62 بل منظور کیے گئے۔ حکومتی بینچز کی جانب سے پیش کیے گئے بلز کی نسبت پرائیویٹ ممبر بلز کی تعداد زیادہ رہی۔ تقریباً 28 قانونی مسودات حکومت کی جانب سے جبکہ 43 بلز پرائیویٹ ممبرز کی جانب سے ایوان میں پیش کیے گئے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد ایوان میں معمول کی کارروائی کا دوبارہ آغاز ہوا تو 19 اپریل کو باضابطہ طور پہ قومی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے بل پیش ہونا شروع ہوئے۔ ریکارڈ کے مطابق اب تک اتحادی حکومت نے 19 قانونی مسودات قومی اسمبلی میں پیش کیے ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جائے شہادت لیاقت باغ راولپنڈی میں برسی کی تقریب ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری استحکام اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نوجوانوں کی امید ہیں۔
शाहरुख शफी की रिपोर्ट। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी के मौके पर रावलपिंडी में जाए शहादत के मकाम पर जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत पीपल्स पार्टी जिला रावलपिंडी के जयालों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर मुमलिकत समंदर पार पाकिस्तानी सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बीबी शहीद ने हमें हमेशा जमहूरियत का दर्स दिया। मुल्क आज जिन मुश्किलात का शिकार है, इसमें मुल्क को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। एक बुराई इस मुल्क पे मुसल्लत हुई, इसने इस मुल्क में झूठ की सियासत को रवाज दिया है। आप इसके कौलो फेल पे गौर करें और देखें कि वो इस मुल्क के साथ कितना मुखलिस है। आपका हकीकी लीडर बिलावल भुट्टो है, जो आप में से है। इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन आपका है। इमरान न्याजी जिसने 2018 में जब हुकूमत संभाली, तो आज 2022 में हम सब गवाह हैं कि पाकिस्तान किस तरह के चैलेंजों से दस्तूस को दरपेश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब कोई वादा किया तो उसको निभाया। जलसे के मुंतजिम और पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के रहनुमा राजा कामरान हुसैन ने कहा कि तमाम कारकुन मुतहद रहें, रावलपिंडी को एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी का कला बनाएंगे। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, बीबी शहीद के अफकार पर हम आज भी कायम हैं। रावलपिंडी में आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को फिर से कामयाब करवाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर बीबी शहीद की बरसी की मुनासबत से दुआ करवाई गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्वीट होम के पैटर्न इन चीफ जुमर्द खान की जानिब से ब्लड डोनेशन के लिए कैंप कायम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के जयालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और 1122 की टीमें मौजूद थीं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।